تو دنیا والے یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھو ان عالموں کو کیا ہوا ہے کہ یہ ان کے خلاف بولتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے قریب رہتے ہیں، یہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں جو کعبے کے خادم ہیں، مکہ معظمہ میں رہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اگر کوئی کعبے کا خادم بھی ہو، مکہ میں رہتا ہو، مدینہ مقدسہ کے اندر رہتا ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کو گلے لگاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے ملاقات کرتا ہے اور ان کو دعوت دے کر کے بلایا جاتا ہے، مجھے بتاؤ کہ ان کی ان حرکتوں سے سعودی نجدی حکومت کی اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ لوگ کہتے ہیں جہاں سے دین پھیلا ان کے خلاف یہ بات کرتے ہیں۔ یہ سعودی نجدی حکومت ہمیشہ سے یہ کام کرتی ہے، نظر آئی ہے کہ جس سے تمام ہی امت مسلمہ کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فرانس کا وہ کتا کہ جس کے ملک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے، اسی ملعون کو سعودی نجدی حکومت دعوت پہ بلاتی ہے اور اس کو گلے لگاتی ہے، ان سے مصافحہ کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے گستاخوں سے یہ ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ٹھیکیدار ماننے والوں، مسلمانوں کا ذمہ دار ماننے والوں، تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو، یہ مت سوچنا کہ یہ حکومت تمہاری ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو نبی کا گستاخ ہے یار، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو پھر فرما دیا گیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کتنا بھی عزیز، کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں محبت تو اس سے کرنا ہے نا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آقا کریم سے جو پیار کرتا ہے، نبی کا عشق جو اپنے دل میں بساتا ہے، اسی سے ہمیں پیار کرنا ہے۔ اگر نبی سے محبت کرنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کا ادب و احترام کرنے والا دنیا میں کہیں بھی بستا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ سعودی نجدی حکومت ہمیشہ نبی کے گستاخوں سے ملتی ہوئی نظر آئی ہے، ہمیشہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور میں ایک بات کہہ دوں یہاں پر کہ تاریخ کے اندر اتنی تکلیف کسی نے نہیں پہنچائی کہ جتنی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سعودی نجدی حکومت نے پہنچائی ہے، ہمیشہ گستاخوں سے ملتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنا، یہی مکمل ایمان ہے۔ ہمارا گستاخوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور گستاخ رسول کی تو صرف ایک سزا ہے کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے۔ اٹھا کر کے دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تاریخ کو کہ جب بھی نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کسی نے غلط جملے نکالے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے تکلیف پہنچائی، صحابہ نے اپنی تلواروں سے ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کر دیا، ان کی گردنوں کو اڑا دیا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھنا، یہ ہمیشہ سے بات چلتی ہوئی نظر آئی ہے کہ جو بھی نبی کا گستاخ ہے، جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی کی ہوگی آپ کی شان میں، تو پھر اس کا انجام تو عبرتناک ہی ہونے والا ہے، اس کا انجام پھر بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ فرانس کا وہ ملعون کہ جس نے کارٹون بنائے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اس کا انجام کیا ہوا کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ آگ میں جھلس کر کے رہ گیا، اس کی گاڑی میں پوری آگ لگ گئی،
تو یہ دنیا میں بھی ان کو جلنا ہے نبی کے گستاخوں کو، اور آخرت میں بھی ان کو جلنا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، اور انہیں اس کی سزا ملنی ہے۔ تو جو نبی کا گستاخ ہے اس کی بھی وہی سزا ہے، اور جو نبی کے گستاخوں کو گلے لگاتا ہے، نبی کے گستاخوں سے جو پیار کرتا ہے، نبی کے گستاخوں سے جو محبت کا اظہار کرتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، یاد رکھنا ان کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے، چاہے وہ کعبے کا متولی ہی کیوں نہ ہو، دور حاضر میں چاہے وہ وہاں کا خادم ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کے گستاخوں سے کوئی ملاقات کرتا ہے تو کتنا بھی قریبی ہو میرے عزیزو، اس کی سزا تو پھر وہی ہونی ہے نا۔ کتنے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی تھے کہ جنہوں نے گستاخیاں کی، اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، دنیا میں بھی سزا ملی اور ان کو آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو وہ آج کے اگر چاہے کلمہ پڑھنے والے ہو یا کلمہ پڑھنے والے نہ ہو، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، جو ایذا پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، اور وہ تیار رہے اس عذاب کے لیے۔ قرآن مقدس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، آپ کی توقیر کرو، آپ کی بارگاہ کا ادب احترام کرو۔ ایک مقام پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی بھی معاملے میں، کہ تمہیں کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ وہ ایک موقع پر ایسا ہوا نا، عید کا موقع تھا کہ کچھ اصحاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، کچھ رمضان کے مہینے میں نبی سے پہلے ہی، ایک رمضان سے پہلے ہی ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دوبارہ ان کو قربانیاں کرنا ہے، انہوں نے میرے حبیب سے پہلے قربانی کر لی ہے، ان کی قربانیاں قبول نہیں ہوگی، ان کو دوبارہ قربانیاں کرنا ہے۔ تو نبی سے پہلے اگر کوئی کام کر لے، رب اس کو پسند نہ فرمائے، نبی سے پہلے اگر کوئی عمل کر لے، رب اس کو قبول نہ فرمائے، تو میرے عزیزو یاد رکھو جو نبی کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالیں گے ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز نہ نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائے، سارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ ایک صحابی تھے نا کہ جن کو ایک اونچا بولنے کی عادت تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی نا اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، تو ایک دوسرے صحابی نے جو ان کے قریبی تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے قریبی ہیں، ان کی طبیعت تو کوئی خراب نہیں ہے لیکن وہ ویسے ہی نہیں آتے ہیں۔ پھر ان کے گھر جا کر کے معلوم کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اونچی آواز نکالتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے اور میں جہنمیوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو بھیجا ان کے مکان پر، جاؤ ان سے جا کر کے کہو کہ وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ جنتیوں میں سے ہے، جنت والوں میں سے ہے۔ اونچی بولنے کی عادت تھی، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی اونچی آواز میں بات نہ کرو نبی کی بارگاہ میں۔ تو جس رب کو یہ پسند نہ ہو کہ کوئی میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے حبیب کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بھی بات کرے، اللہ رب العزت اس کو کتنی کڑی سزا دے گا کہ جو نبی کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہیں۔ تو یاد رکھو کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا ایسے لوگوں سے، چاہے وہ ہمارا کتنا بھی قریبی ہے، ہمیشہ اس چیز پر آپ اٹل رہے کہ محبت کرنا ہے اللہ کے لیے، محبت کرنا ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ کسی سے ہم پیار کریں گے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، نبی کا کہیں گستاخ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ اپنے گھر میں نبی کے گستاخوں کو پال رہا ہے،
ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کے گستاخوں سے رشتے جوڑ رکھے ہیں. آج کر دیا کرتے ہیں نا رشتے. ہم نے یہ نہیں دیکھا مال کی بنیاد پر ہم نے رشتے جوڑ دیے, مال کی بنیاد پر رشتے داریاں کر لی, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال کے چکر میں ہم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نبی کا عاشق ہے یا نہیں ہے, نبی سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے, نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. تو اسی سے ہمیں رشتہ داریاں جوڑنی ہے, انہی سے ہمیں محبت کرنا ہے. تو آل سعود یہ جو نجدی حکومت ہے, ایک دن ان پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا ہی نا. جب نبی کی گستاخوں سے یہ ملاقات کریں گے, نبی کے دل کو یہ تکلیف پہنچائیں گے, تو ان کے لیے تو پھر عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہ تیار رہے اس بات کے لیے. اور کہاں چلے جاتے ہیں وہ مفتی جو ہر بات پر فتویٰ لگاتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں وہ ان کے علماء جو ہر بات پر بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شرک کر رہے ہیں. آج ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ جب یہ ان کے حاکم, جب جن کے ٹکڑوں پر یہ پل رہے ہیں, جب یہ لوگ نبی کے گستاخوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کی زبانیں کیوں بند ہو جاتی